ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہمیں رسول سے عشق ہے، ہمارا کردار بتائے، ہمارا کردار بتائے کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں، تب بات بنے گی نا، صرف کہنے سے تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ مدینہ منورہ اللہ ہمیں لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس طرف ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا حصہ بعد میں مسجد میں شامل ہوا۔ محبت والے وہاں جگہ ڈھونڈتے ہیں، کچھ تو ریاض الجنہ کے جنت کی کیاری میں جگہ ملے، لیکن محبت والے کہتے ہیں ہم نے قدموں میں بیٹھنا ہے۔ تو وہ جو قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں حضور کے، ان کے سامنے سے بادشاہ گزرتے ہیں۔ اب تو خیر بقیع کا دروازہ نکال لیا، پہلے باب جبریل جس نے بھی روضے سے ہو کے آنا ہوتا تھا باب جبریل سے نکلتا تھا۔ تو قدموں میں جو بیٹھے ہوئے ان کے سامنے سے بادشاہ، وزیر، امیر گزرتے تھے، مگر جو قدموں میں بیٹھے ہیں وہ حضور کے قدموں کو چھوڑ کر ان کے رئیسوں کے، وڈیروں کے، وزیروں کے چہرے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کس کے قدموں میں بیٹھے ہیں؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری یہ کہ جو حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، جو قدموں میں ان کو بادشاہی دو تو وہ کہتے ہیں یہ قدم نہیں چھوڑیں گے، بادشاہی نہیں چاہیے۔ بات کر رہا ہوں کبھی کبھی وہاں پر جو پہلے سہولتیں تھیں، مدینہ منورہ کی ایک بلی پیچھے لگ گئی، اندازہ ہوا کہ اس کو کچھ کھانا ہے، تو وہاں اس زمانے میں یہ چکن وغیرہ جو تھے اس کے کھلے رہتے تھے دیر تک۔ ایک دکان سے اس کو چکن لے کے دیا، اس نے شوق سے کھایا، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ایسے ہی پوچھ لیا میرے ساتھ چلے گی؟ اس نے پنجے مارے کہ مدینے سے جانے کی باتیں کرتے ہو؟ وہاں کے کنکر، ہمارے تو علماء بزرگ بتاتے ہیں وہاں سے کوئی کنکر بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو مدینے سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی لے جا کے اگر جس طرح لوگوں نے مسجد نبوی کے لیے زمین نیچے کھودی، اس کی بیسمنٹ بنائی تو مٹی نکال کے باہر پھینک دی، لوگوں نے بوریاں بھر لی، وہ اور بات ہے، ورنہ وہاں سے اس کو جدا کرنا اچھا نہیں۔ جو تبرک ملے وہ اور ہے۔ اصل اگر عشق ہو، محبت ہو، تو کیا محبوب کو ناراض کیا جا سکتا ہے؟ دعویٰ کریں نبی کی محبت کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ناراض کریں اللہ کو، لیکن ہم نافرمانی پر نافرمانی، صحابہ نے معیار قائم کر دیا، آگے آیت آئے گی آپ کو بتاؤں گا، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا تو سیدہ کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام زید ابن حارثہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، ان کا نام آیا قرآن میں۔
غلام تھے سیدہ کے پاس، انہوں نے خریدا ہوا تھا، حضور کو انہوں نے بطور تحفہ دے دیا۔ اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں، گفٹ کر دیا۔ نبی پاک انسانوں کی خرید و فروخت ختم کرنے آئے تھے، حضور نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ، ایڈاپٹڈ سن، لے پالک، آزاد کر دیا، بیٹا بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت زید کے، کیونکہ حضرت زید شروع میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں شامل ہیں، حضرت زید کے والد کو پتا چلا میرا بیٹا بکتا بکاتا مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت لی ساتھ، مدینہ آ گئے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو واپس لوں گا، جو رقم دینی پڑی وہ دوں گا، بیٹے کو واپس لے کر غلامی سے آزاد کرواؤں گا، وہ مزے کی زندگی آزاد آدمی کی طرح بسر کرے۔ نبی پاک کے بارے میں ان کی معلومات نہیں تھی پوری۔ جب وہ آئے، بیٹے کو ڈھونڈا، بیٹا نہیں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، ابھی بیٹے سے ملاقات نہیں۔ جی میرا نام حارثہ ہے، میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے۔ فرمایا بالکل ہے، میں اس کا باپ ہوں، آپ نے اس پر جتنا خرچہ کیا خریدنے پہ پالنے پہ وہ سارا مجھ سے لے لیں، میں اپنے بیٹے کو واپس لینے آیا ہوں، وہ اب غلام نہیں، آزاد ہو کر آزاد لوگوں کی طرح بسر کرے، عیش کرے، مزے کرے، بادشاہوں کی طرح رہے، غلامی سے نکل آئے، میں اس کو لینے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا پیسے نہیں چاہیے، تیرا بیٹا خوشی سے تیرے ساتھ جانا چاہے تو لے جا، کوئی پیسوں کی ضرورت، کوئی قیمت نہیں۔ بڑا خوش ہو گیا، کتنے اچھے ہیں یہ، خریدا بھی ہوگا، پالا بھی ہوگا، اتنا خرچ کیا ہوگا، ایک پیسہ نہیں لینا چاہتے۔ اور کون سا بیٹا ہوگا جو باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہے گا، غلامی سے نہیں نکلنا چاہے گا؟ خوشی خوشی آئے، باہر آ کے ادھر ادھر ڈھونڈا، حضرت زید سے ملاقات ہو گئی۔ برسوں کے بعد بیٹے نے باپ کو، باپ نے بیٹے کو دیکھا، گلے ملے، روئے۔ بیٹا اب تو مزید غلام نہیں رہے گا، میں تجھے لینے آیا ہوں، اب تو آزاد لوگوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح بسر کرے گا، موج کرے گا، عیش کرے گا، چل میں تیرے مالک سے مل آیا ہوں، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا خوشی سے جانا چاہے تو ان کو کوئی قیمت نہیں چاہیے، انہوں نے اجازت دے دی ہے، بیٹا چل اپنا سامان لے اور چل۔ اب سمجھتے ہوں گے حضرت زید نے بھی کہا ہوگا باپ آ گیا، جاؤں اپنے گھر والوں کے پاس، جاؤں اپنے گھر جاؤں۔ لیکن سنو محبت کے تقاضے، سنو، ہم دعوے کرتے ہیں۔ حضرت زید نے کہا بابا بڑی مہربانی تم آئے، برسوں کے بعد تمہیں دیکھا، خوشی ہوئی، تم کہتے ہو تم مجھے آزاد کرا کے بادشاہوں کی طرح رکھو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ میرے باپ اتنی بات سن لو، جو مزہ اس نبی کی غلامی میں ہے وہ بادشاہی میں نہیں ہے۔ میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اندازہ کریں۔ اور ہم دعویٰ کریں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ دعویٰ یہ کریں، اور ہمارا عمل کیا ہے؟ جو باتیں نبی کو پسند ہیں، جن کا حکم دیا ہے، ہمیں ان کی پرواہ نہیں۔
نہ رشتوں میں، نہ نعتوں میں، نہ لین دین میں، نہ میل جول میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں۔ ہم غیروں کے طریقے، غیروں کا لباس، غیروں کے انداز، دعویٰ نبی سے محبت کا۔ نعرے لگائے ہم نے لبیک یا رسول اللہ کے۔ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں۔ کہاں حاضر ہیں ہم؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ وہ کافر تھے، انہوں نے بہانے بنائے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں خواہشات کے غلام ہو گئے، ہم کیوں غیروں کے غلام ہو گئے؟ جسم آزاد کرا لیے، ہندوستان کے ٹکڑے ہو گئے، پاکستان بن گیا، انگریز سے آزادی، ہندو سے آزادی لی تھی، اسلام کے لیے کام کیا ہو رہے ہیں؟ کون سے قانون بن رہے ہیں؟ ابلیسی مشوروں سے قانون بن رہے ہیں، قرآن حدیث سے نہیں پوچھتے۔ جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے سمجھتا ہے پتہ نہیں ساری خدائی میری ہے، جو چاہے کروں، میں مالک ہوں، ملک کو جاگیر سمجھتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بنایا ہے۔ یہ کتنا وبال اپنے اوپر لیتے ہیں، ان لوگوں کو اندازہ نہیں۔ اور 2-3 پیسے کسی کے مارے ہوں، صرف 2-3 پیسے، کسی کی 2 انچ زمین پر قبضہ کیا ہو، پڑھو، دوسرے کا پیسہ روک لیا ہو، قرض لے کر واپس نہ کیا ہو، ذرا پڑھو کیا احکام ہے۔ اور وہاں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو، قانون کیا ہوتا ہے اور شریعت کیا ہوتی ہے، حکم کیا ہوتا ہے۔ تو کرسی پہ ہے نا جی، کرسی نے تو ان کو بالکل بے پرواہ کیا ہوا ہے، جو مرضی کرو۔ اس کرسی نے کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ وہ کافر کریں گے بہانہ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں خواہشات کا غلام نہیں بننا۔ ہمیں غلام بننا ہے تو واقعی سچی طرح نبی کا غلام بننا ہے، اور ان کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے، اگر سمجھیں تو۔ نہیں سمجھیں تو آپ کے پاس ہے دنیا، 4 دن کی ہے، پھر اس کے بعد آج مرے کل دوسرا دن۔ وہ جتنے قبرستان میں، وہ بھی سمجھتے تھے شاید ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، وہ بھی شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ جی دنیا کا کاروبار ہم سے، آج کوئی نام بھی یاد نہیں، بھول گئے۔ کل پرسوں دفتر میں ایک صاحب بتا رہے تھے، امریکہ سے آیا تھا بیٹا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے سامنے اس نے نہ جنازے میں شرکت چاہی، اس نے کہا میری فلائٹ ہے میں جا رہا ہوں، نہ جنازہ پڑھا نہ تدفین میں شریک ہوا، باپ اس کے سامنے مرا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں۔ یہ حال سن رہے ہیں ہم۔ اس معاشرے پہ پھر کیا مہربانی ہوگی؟ مجھے اور آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ باتیں اپنے اندر اتارو گے، ان پر عمل کرو گے تو آپ کی تبدیلی ہوگی، اور خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو ہمارے یہ جو ماحول ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ زمانہ تو وہی ہے، دن رات تو وہی ہے، ہم تبدیل ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب، زمانہ تو وہی ہے، ہم بدلے ہیں۔ مجھے بتاؤ، وہ جانوروں کے پیچھے چلنے والے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، وہ نسلوں تک قتل و غارت کرنے والے، وہ ننگے ہو کر طواف کرنے والے، وہ انسانی لباس میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے نبی کے غلام بنے تو فرشتوں سے افضل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اونچی بس نبی سے وفاداری کی، آج ساری دنیا سلام کرتی ہے۔
میرے نبی کے وفادار بن کے تو دیکھو۔ علامہ اقبال نے کہا نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے۔ یہ علامہ اقبال نے اپنی طرف سے نہیں، انہوں نے شعر میں بیان کیا، یہ رب کا فرمان۔ کیونکہ شکوہ لکھا تو پھر جواب شکوہ لکھا۔ اس کا آخری شعر کیا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، لوح تختی کو کہتے ہیں، قلم سے اس پہ لکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ رب کی طرف سے یہ فرمان، تو نبی کا وفادار بن جا، پھر خود اپنی تقدیر لکھ لے۔ لیکن ہم غافل، تو وہ بہانے کریں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے اور آپ کو جب یہ باتیں پتہ لگ گئیں تو ہمیں بدلنا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ نے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، غلط خواہشات کو پالنا نہیں ہے، اپنی ضد اور انا کی وجہ سے حق کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو وہ جس نے توبہ کی، کیا کی؟ اور ایمان لایا۔ پہلے کرو توبہ، پھر لاؤ ایمان، اور پھر کرو اچھے کام۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، پہلے توبہ، پھر لاؤ ایمان، اور پھر کرو اچھے کام۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، فلاح پا جائے، راہ پا جائے۔ سچی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، ایمان لا کر اچھے کام کرے تو پھر اس کے لیے فلاح ہے، ہدایت ہے، کامیابی ہے۔